پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتے ہیں، نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر تو کبھی چپ رہنے پر۔ قیدی ہے سب یہاں، کوئی خوابوں کا تو کوئی خواہشوں کا۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ پانی کی طرح بہہ گئی صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے، اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ سلامت رہے وہ رشتے جو اس تھکا دینے والی زندگی میں ہماری خوشی اور ہمارے جینے کی وجہ بنتے ہیں۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے۔ خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں۔ اتنی محبت تو ہو انسان کو خود سے کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے۔ خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بندہ بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ سہی، آخر کار دم توڑ ہی جاتی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ یہ زندگی ایک تماشا ہے اور یہ دنیا تماشائی، انہیں خوش کرنے لگو گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتا اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہی ہمیں الحمدللہ کا درس دیتی ہے۔ انسان کو اپنے اصول خود بنانے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جو دنیا کے بنے اصولوں پہ عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ آپ کا 40واں حصہ شاید کسی کے لیے 100% ہو۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ باپ بہت پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں۔
جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا گیا ہر اسٹیٹس ان کے لیے ہے۔ ایک دن آپ کچھ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن جائیں گے، لہٰذا اچھا انسان بننے کی پوری کوشش کرے۔ جو شخص ہر وقت مسکراتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، وہ مسکراہٹ امید اور طاقت کی علامت ہے۔ زندگی الجھے ہوئے دھاگے کی مانند ہے، جو اسے محنت سے سلجھانے کی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تھک کر چھوڑتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوگے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائے تو دل مر جاتا ہے۔ اللہ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے یقیناً وہی بہتر ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں اچھا نہ لگے۔ ہر کسی کو خوش رکھنا ممکن نہیں، بس کوشش کریں زندگی میں جتنا ہو سکے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ جب کوئی آپ کی مدد کرتا ہے اور وہ بندہ خود بھی جدوجہد اور مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہو تو یہ مدد نہیں، محبت ہے۔ وقت آپ کو ہر صورتحال کے ساتھ جینا اور ایڈجسٹ کرنا بخوبی سکھا دیتا ہے، بشرطیکہ کا آپ میں صبر کا لیول تھوڑا زیادہ ہو۔ کوئی بھی انسان آپ کو قیمتی سے قیمتی تحفے دے سکتا ہے، لیکن توجہ، وفاداری، کوشش اور ایمانداری نہیں، کیونکہ یہ بہت انمول ہیں۔ محنت خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں تو ضمیر مرے ہوئے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ ہم انسان اتنے نادان ہیں کہ مالک کائنات کی طلب کی بجائے انسانوں کی چاہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے، بڑھاپے میں لالچ سے۔ کبھی کبھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے اچھے، مہربان، خیال رکھنے والے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، یہ کچھ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔